میرا پیغام یہ ہے کہ 8 تاریخ سے اللہ کا شکر ہے مساجد کھول دینے کا اعلان حکومتی سطح پر کیا جا چکا ہے۔ ہم صرف حکومتی قوانین کی پاسداری ہی نہیں کرتے بلکہ انسانیت کی خدمت اور انسانیت کی حفاظت کو اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہیں۔ اب جب مساجد کھل رہی ہیں تو اہل مساجد سے ہماری گزارش ہے کہ وہ اپنی مساجد کو قالینوں سے، موٹی موٹی جانمازوں سے خالی کرنے کی کوشش کریں، ان کی صفائی اور ستھرائی کرا لیں، مساجد کو دھلوا لیں اور ٹائلز پر، پتھر پر نماز پڑھنے کے لیے جگہ مہیا کرائیں۔ سینیٹائزرز بلا تکلف استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ علماء ہند کا، علماء امت کا اس سلسلے میں فتویٰ موجود ہے، چونکہ اس میں جو الکوہل ہے وہ ڈی نیچرڈ ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم ڈیٹول کا استعمال، سینیٹائزر کا استعمال، خوشبودار فینا آئل کا استعمال مساجد میں اور وضو خانوں میں کر سکتے ہیں۔ پیشاب خانوں، طہارت خانوں کو جہاں تک جتنا زیادہ ممکن ہو سکے وضو خانوں کو اتنا زیادہ صاف اور ستھرا رکھنے کی کوشش کریں۔ اس پر اگر کچھ اضافی اور ایکسٹرا اسٹاف لگانا پڑے تب بھی اس سے گریز نہ کریں، ایکسٹرا اسٹاف اس پر رکھیں، لیکن یہ کہ مساجد کے ان سارے خانوں کو صاف ستھرا رکھتے ہوئے زمین پر نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اور ہر نماز سے پہلے مسجد کو کوشش کریں کہ اس پر سینیٹائزر کا اسپرے ہو جائے یا اس پر فینا آئل کا یا ڈیٹول کا پونچھا لگا دیا جائے اور اس کو صاف ستھرا رکھا جائے۔ جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ بزرگ لوگ جو مساجد میں آج تک بہت پابندی سے آیا کرتے تھے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں آ سکے ہیں، لیکن وہ 65 سال سے اوپر کی عمر کے ہیں، گزارش یہ ہے کہ وہ حضرات یہ سمجھ لیں کہ ان کا لاک ڈاؤن ابھی 20-25 روز اور باقی ہے۔ وہ گھر رہیں گے، لیکن جس طرح آج تک ہمیں گھروں میں محدود تو کر دیا گیا لیکن ہمارے دل مسجدوں سے لٹکے رہے اور مسجد کی حاضری نہ ملنے پر دل روتا رہا اور آنکھیں نمناک رہیں، یقیناً اس کا ثواب اللہ عز و جل کی طرف سے حاضری کے برابر ہی انشاءاللہ تعالی ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا اصل مدار نیات پر ہے۔ جو جتنی قدرت اور سکت رکھتا ہے اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے، اللہ اسے پورا اجر نصیب فرماتے ہیں۔ تو یقیناً وہ اگر ابھی بھی گھر رہ کر نماز پڑھیں گے تب بھی انہیں مساجد کا ثواب ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ 65 سال سے زائد کی عمر کے مریض قسم کے بزرگان کرام اپنے گھروں پر ہی نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ جو نوجوان ہیں وہ مساجد میں تشریف لائیں، صاف ستھرے ہو کر آئیں۔ قرآن نے جو حکم دیا ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، صاف ستھرے ہو کر، مکمل لباس پہن کر، اپنے منہ کی اور بدن کی مکمل صفائی کے ساتھ مساجد میں حاضری دیں، اور جتنا ممکن ہو سکے مساجد کے وضو خانوں اور طہارت خانوں کا استعمال کم سے کم کریں، ان کی صفائی زیادہ سے زیادہ رکھیں اور ان کا استعمال کم سے کم کریں۔ یہ تحفظ کی تدابیر ہیں جو ہم اپنے لیے نہیں، دوسروں کی صحت کی حفاظت کے لیے اختیار کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ عمل بھی ہمارا قابل ثواب ہوگا۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنے رب کو خلوص دل کے ساتھ یاد کرنے اور تڑپ کر اللہ سے مانگنے اور پوری
پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اس کی عبادت کرنے اور اس کے گھر میں حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اب کے بعد ہمارے سیئات کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ اب دوبارہ ہم کبھی اس کے گھروں سے محروم کر دیے جائیں۔ اللہ عز و جل اس حرمان نصیبی سے ہم سب کی ہمیشہ ہمیش کی حفاظت فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔